السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ ایک زارا نام کی لڑکی کی کہانی ہے، اور یہ بڑی گھمبیر کہانی ہے، تو بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ کہانی ایک ایسے بد عقیدہ باپ کی کہانی ہے جس نے اپنی بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ دوستو یہ کہانی مجھے سنائی ڈاکٹر احسان نے۔ ڈاکٹر احسان جو ہے اس کے باپ کا نام حشمت تھا، اس کے گھر میں ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام عظیم تھا، اور ایک بہن جس کی عمر 25-26 سال ہو چکی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کا نام زارا تھا۔ اور حشمت صاحب جو ہیں ان کی شالمی کے اندر دکان تھی، ہول سیل کا کام کرتے تھے، اور نہایت غصے والے شخص تھے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ بہت غصے، میں بیٹا اس کے بعد بہت غصے والے شخص تھے، اور ان کے غصے کی وجہ سے بچپن سے لے کے اب تک ان کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا۔ حشمت صاحب نے اپنے بچوں کو بچپن سے مار کے کٹ کے رکھا، اور ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر احسان کہتا ہے کہ مجھے غصے میں آ کے ابا جی نے ٹانگ دیا تھا، اور رسی سے وہ ٹنگے رہے اور اس کا بازو کام کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ چھوٹا رہ گیا، پتہ نہیں اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا تھا، لیکن گھر میں کوئی بولتا نہیں تھا۔ امی، عظیم، زارا، کوئی بھی ان کے آگے بولتا نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو ڈاکٹر بنا ہوں یہ ان کی سختی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور عظیم بھائی جو کہ بگڑ گئے تھے، ان کے ساتھ دکان پہ ہوتے تھے، عظیم بھائی جوا بھی کھیلتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تیری ماں نے اس کو بگاڑا ہے۔ اور زارا کی شادی نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو بھی رشتہ آتا اس کے ساتھ اس قدر تلخ باتیں کرتے، ان کو اپنی ان پر روب ڈالتے اپنی دولت کا، اور عجیب و غریب قسم کی شرائط بیان کرتے، اور لڑکے والے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ کسی رقیب نے، کسی دشمن نے، کسی کاروباری شخص نے میری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ باندھ رکھا ہے، اس پر جادو کر رکھا ہے، اور اس لیے وہ روزانہ جو ہے نا کسی ایک پیر کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ کہتا ہے ایک دن دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب شالمی میں دکانوں کے اندر مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ 10-10 کے نوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دی جاتے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے جو ہے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اس کو پہلے 10 روپے دیے، اس نے نہیں لیے، پھر 50 دیے، نہیں لیے، 100 دیے، نہیں لیے۔ حشمت صاحب نے 5000 کا نوٹ اس کے آگے کیا، اس نے کہا نہیں میں لینے نہیں دینے آیا ہوں۔ تو حشمت صاحب نے پوچھا کہ کیا دینے آیا، تو اس شخص نے جس کی عمر 50 کے قریب تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں دعا دینے آیا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر اور تمہارے گھر پہ بڑا تگڑا کالا جادو کیا گیا ہے، اور یہ تمہارے گھر کو، تمہارے کاروبار کو برباد کر دے گا۔ دوستو ڈاکٹر اکمل کہتا ہے کہ میرے ابا ویسے ہی پریشان تھے اس حوالے سے، اور یقین رکھتے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور زارا کا رشتہ اسی جادو کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا۔ تو انہوں نے ان صاحب کو بٹھایا، ان کی خدمت کی، کھانا کھلایا، ان سے نام پوچھا، تو پتہ چلا جی اس کا نام اکمل ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو بابا اکمل کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، اور جی بیٹا بھی لوگ بنا رہے۔ تو اکمل صاحب کی موجی ہو گئی، ان کو پیسے بھی ملنے لگ گئے، کھانا بھی ملنے لگ گیا۔ پہلے یہ سلسلہ جاری رہا، دکان تک محدود رہا 10-15 دن، اور اس کے بعد ایک دن ابا جی نے گھر میں بتایا کہ جی میرے مرشد آ رہے ہیں، اور کھانے پکوائے 1-7 نے۔ شام کو مرشد صاحب آ گئے، انہوں نے کھانا کھایا، گھر کا دورہ کیا، ان کی نظر پڑ گئی زارا پہ۔ تو اکمل نے زارا کو دیکھتے ہی کہا کہ حشمت صاحب یہ بچی کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تو پیر صاحب نے، ان کے پیر صاحب نے، اکمل صاحب نے کہا کہ اس بچی پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو بھی بڑا سخت ہے، اور اس کا توڑ کرنا پڑے گا، اور اس پہ بڑی محنت ہوگی۔ میرے والد صاحب پہلے یہ سمجھتے تھے، اور سننا بھی شاید یہی چاہ رہے تھے، تو انہوں نے تو پیر پکڑ لیے پیر صاحب کے اپنے،
انہوں نے کہا جی میں چلا کروں گا. وہ ان سے پیسے پوسے لیتے رہے, کچھ پڑھنے کو بتاتے رہے, پانی دیتے رہے جو گھر میں مختلف جگہ پہ ڈال دیا کرتے تھے. ڈاکٹر اکمل کہتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اکمل صاحب جو آئے تھے, ڈاکٹر احسان, سوری میں غلط کہہ گیا, ڈاکٹر احسان یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اکمل ہے وہ کہیں سے میرے باپ کے بارے میں پوری رپورٹ لے کر آیا تھا, اور اس نے اسی طرح ہی شکنجے میں ان کو شکنجہ ڈالا ان کے گرد, اور یہ بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے اس کے جال میں آ گئے. وقت گزرتا گیا اور ایک وقت آیا کہ پیر صاحب نے زارا سے اکیلے میں کوئی بات کی اور پیر صاحب چلے گئے. تو کہتا ہے زارا نے میرے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو پیر صاحب ہیں وہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں, بری نظروں سے دیکھ رہے تھے. انہیں جو مجھ سے گفتگو کی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے, اور انہوں نے دم کرنے کے بہانے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تھی جو کہ بالکل غیر مناسب تھا. تو آپ ابا سے کہیں کہ وہ اپنے پیر کو نا اپنے حد تک محدود رکھیں. ڈاکٹر نے یہ بات جب اپنی والدہ سے کی اور اس کی ماں نے جب یہ بات حشمت صاحب سے کی تو حشمت صاحب تو سیکھ پاؤ گے. انہوں نے کہا جی کہ اس نے تو بے عزتی کی ہے میرے پیر کی, اور وہ تو ایسے ہیں ہی نہیں, وہ تو ہماری مدد کر رہے ہیں. اور شدید ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے ڈاکٹر کی بڑی کلاس لی اور ڈاکٹر کی بڑی بے عزتی کی گئی, اور اس کو کہا گیا کہ خبردار تم نے آج کے بعد کوئی ایسی بات منہ سے مت نکالنا. اس معاملے کے بعد پیر صاحب کا یعنی ڈبہ پیر اکمل کا اس گھر میں باقاعدگی کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا, اور وہ کسی سے بھی کوئی بھی بات کرتے تھے. امی تو چپ کر کے سن لیا کرتی تھیں, اور ہم سب یہ نوٹ کرنے لگے کہ وہ اپنا زیادہ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ زارا کو بناتے تھے یا زارا کو مخاطب رکھتے تھے. اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے میرے ابا کو بٹھایا اور بٹھا کر انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی پر جو جادو کیا گیا ہے وہ السلام علیکم جی کیسے ہیں, وہ تو اس کا توڑ بہت مشکل ہے, اور یہ اتنا زبردست جادو ہے کہ اس بچی کو یہ جادو مار دے گا. تو میرے ابا نے کہا کہ جی کوئی حل بتائیں, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو اکمل صاحب نے کہا کہ جی اس کی شادی جو ہے نا میرے ساتھ کر دیں, میں ہوں جو اس کو بچا سکتا ہے ساری زندگی, اور یہ زندہ رہے گی, ورنہ یہ تباہ برباد ہو جائے گی. اب وہ کہتا ہے کہ میرے ابا کے لیے یہ تو بڑی سعادت کی بات تھی کہ جس کو وہ اپنا رہنما مان رہے تھے اس نے شادی کی فرمائش کر دی. ابا نے فوراً ہاں کر دی. اکمل صاحب خوشی خوشی چلے گئے, اور جب یہ بات انہوں نے ہماری اماں کو بتائی تو میری اماں نے تو بولنا شروع کر دیا, کبھی نہیں بولی تھی, اور انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی کر لیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو بڑا ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد حشمت صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کو گھر سے نکال دیا. دوستو وہ زیادتی کیا کیا تھی اور اس میں ہاتھ چلا کی کٹیس کیسے ہوئی, میں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ جب یوٹیوب پر آپ اس طرح کی ڈیٹیل ڈالتے ہیں نا تو وہ اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے. تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک پاگل شخص, بد عقیدہ شخص کیا ظلم کر سکتا ہے بیوی کے ساتھ, اور وہ اپنے ایک پیر کی خاطر جو کہ سچا پیر بھی نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دیں. اور انہوں نے ڈیٹ دے دی. اکمل جو ڈاکٹر احسان ہے, سوری دوستو اس کے بھائی کے یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کا نام احسان ہے, میں اگر پہلے کہیں غلط نام لے گیا ہوں تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر احسان سے زارا نے بات کی کہ بھائی مجھے بچا لیں, میں کیا کروں. تو احسان کہتا ہے مجھے زارا نے یہ بتایا کہ ایک دن کہیں پیر صاحب نے اس کو بیڈ ٹچ کی کوشش کی تھی, زارا نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, اور تب اکمل نے اس کو کہا تھا کہ تو ساری زندگی اب مجھ سے مار بھی کھائے گی اور میری جوتیاں سیدھی کرے گی, میری خدمت کرے گی, اور تو میرے نکاح میں رہے گی, تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ابا سے یہ کہا تھا کہ جی اس پر جو جادو ہے وہ توڑ نہیں ہو سکتا, اس لیے میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے نکاح میں رہ کر یہ زندہ اور سلامت رہے گی. دوستو ڈاکٹر کہتا ہے شادی کے دن قریب آئے اور ڈاکٹر کہتا ہے میں گیا اپنے ابا کے پاس, میں نے ان کے پیر پکڑے, ان سے گزارش کی کہ زارا یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی.
خدا را اپنا فیصلہ بدل لیں. تو کہتا جی میرے باپ نے میری بڑی کٹیس کی اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد زارا نے خود بات کی ابا سے کہ ابا جی یہ ظلم نہ کریں، اور اگر آپ جادو کے توڑ کے لیے میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے شادی ہی نہیں کرنی، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، خدا را ایسا نہ کریں. زارا اس سے زیادہ کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی تھی کہ حشمت صاحب نہایت شقیق القلب اور غصے والے آدمی تھے. وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے میں عقلیں کھولوں. انہوں نے اپنی بیٹی کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ خبردار، اور تم خوش قسمت ہو کہ اکمل صاحب تمہیں اپنے نکاح میں لے رہے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جب 2 دن رہ گئے شادی میں تو اب زارا کیا کرتی؟ زارا نے اپنے کلاس فیلو کو کال کی جو کبھی کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا. کامران اس کا نام تھا. اس نے کہا کامران مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو کامران نے کہا ہاں بتاؤ. تو اس نے کہا جی اس طرح ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے اور میں فرار ہونا چاہتی ہوں. تو کامران نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتی ہوں اور کسی بھی بہانے سے تم مجھے کراچی پہنچا دو، وہاں پر میری ایک سہیلی ہے اور مجھے وہاں تک پہنچا دو، میں اس کے پاس رہوں گی، میں چھپ جاؤں گی وہاں جا کے تاکہ میرا باپ مجھ پہ ظلم نہ کر سکے. کامران نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایسا ہی ہوا، اس نے اپنے باپ کو ذرا نرمی دکھائی اور اس نے کہا میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے. شاپنگ کے بہانے گھر سے نکلی. کامران نے اس کو پک کیا، انہوں نے ٹکٹ کرا رکھی تھی بائی، اور یہ کراچی چلے گئے. اور جب یہ وہاں پہنچے اور وہاں سے ٹیکسی لی اور یہ اس سہیلی کے گھر گئی جس کا اس نے کہا تھا، تو اس کے میاں نے ان کو ریسیو کیا، بٹھایا. بٹھانے کے بعد جب ساری بات سنی تو اس کے شوہر نے، سہیلی کے شوہر نے انکار کر دیا. اس نے کہا دیکھو یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، تمہارے ابا نے پولیس میں پرچہ دیا ہوگا، ہم تو بالکل تمہیں نہیں رکھ سکتے، ہماری طرف سے معذرت ہے. اب کامران جو ہے وہ اس کو لے کے وہاں سے آ گیا. مسئلہ ہو گیا، اب کراچی ہے، انہوں نے وہاں ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، 2 کمرے یعنی کے لیے الگ الگ، اور اب ڈسکشن کرنے لگے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو زارا نے کہا کہ تمہاری مہربانی تم جاؤ، میں اپنے رہنے کا کوئی بندوبست کر لوں گی. دوستو کامران وہاں رک گیا اس کے پاس، اور یہ لوگ ڈسکس کرنے لگے کہ ان کو آئندہ کیا کرنا چاہیے اور زارا کے لیے جینے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے. اب ایک لڑکی کو اکیلا چھوڑ کے کراچی شہر میں آ تو سکتا نہیں تھا، وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا. ادھر سے انہوں نے جب ڈھونڈا بیٹی نہیں ملی تو انہوں نے ایک پرچہ کروا دیا اغوا کا حشمت صاحب نے نامعلوم افراد کے خلاف. اور دوستو اگر کوئی لڑکی محبت کی شادی کے لیے گھر سے بھاگ جائے تب بھی، اور اس طرح سے غائب ہو جائے تب بھی اغوا کا پرچہ ہی کروایا جاتا ہے. تو اس میں پرچہ ہو گیا. اب کیونکہ کامران کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، یہ لوگ وہیں رہ رہے تھے، کوئی صورتحال بن نہیں پا رہی تھی، کہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہو رہا تھا. کامران اس کو کہہ رہا تھا کہ تم واپس چلو اپنے گھر اور تم پولیس کا سہارا لو اور رہو وہیں. لیکن زارا کو پتا تھا کہ اس کا باپ بہت ظالم ہے اور اس نے اس کی ایک نہیں سننی. اسی چکر میں اس کو جب 10-12 دن ہو گئے تو کامران کی بیوی نے فون کیا. اس نے کہا کامران تم کہاں ہو، واپس نہیں آئے. تو کامران نے اپنی بیوی پر اعتماد کرتا تھا، اس نے اس کو ساری بات بتائی. اس نے کہا ایسے ایسے ہوا ہے، اور میری ایک کلاس فیلو تھی، اس کا وہ تذکرہ کرتا رہتا زارا کا، اور زارا جو ہے وہ کراچی میں اس کو یہاں لے آیا تھا اور بیچاری مصیبت کا شکار ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ کر کے میں جلدی آ جاؤں گا. کامران کی بیوی کو لگا کہ شاید میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے کوئی لو میرج کر لی ہے یا اس کو بھگا کے لے گیا. اس نے ازیوم کیا. اب اس نے ازیوم کیا تھا، اس نے ملا کی دوڑ مسجد تک، اس نے سوچا میں زارا کے باپ کو جا کے سب کچھ بتا دیتی. اور کامران کی بیوی نے یہی کیا کہ وہ زارا کے باپ کے پاس گئی، عظیم کو، اس کے بھائی کو، اور زارا کے باپ کو، حشمت کو ساری بات بتا دی کہ جی ایسے ایسے ہوا ہے اور میرا شوہر جو ہے وہ اس کو تمہاری بیٹی ورغلا کے اپنے ساتھ لے گئی ہے اور وہ کراچی میں ہے. انہوں نے
کال کی کامران کو اور کامران کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے باپ نے کہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے. تو کامران نے اپنی صفائی پیش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کی بیٹی محفوظ ہے, خیریت سے ہے, لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے بات کرتا ہوں اور اس کو منا کے میں واپس لاہور لے کے آتا ہوں. دوستو, کامران نے جب زارا کو مشورہ دیا کہ اس کو واپس جانا چاہیے تو زارا نے انکار کر دیا, اور حشمت صاحب نے کامران پہ زور دیا کہ تم ہمیں ایڈریس بتاؤ اس کا, یہ کہاں چھپی ہوئی ہے, کہاں ہو تم, ورنہ ہم تمہارا نام جو ہے نا وہ نامعلوم اغوا کاروں کی جگہ دکھوا دیں گے, پھر تم پھنس جاؤ گے. اب کامران بیچارہ شریف آدمی تھا اور وہ یہ پھڈا بھی نہیں لینا چاہ رہا تھا, تو اس نے کیا یہ کہ ان کو نہ صرف ایڈریس بتایا اور اس فلیٹ میں زارا کو چھوڑا اور وہ لاہور آ گیا. یہ لوگ وہاں گئے, جا کے انہوں نے بات کی, زارا کو منایا, سمجھایا, بڑے پیار سے بھلا پھسلا کے, اور باپ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہاری شادی ہم اکمل سے نہیں کریں گے, پیر صاحب سے, تم واپس آ جاؤ. زارا خوش ہو گئی بیچاری, اور اس نے کہا یہ تو کمال ہو گیا, باپ کا قبلہ درست ہو گیا, اور باپ راضی ہو گیا. تو باپ نے اس کی ماں سے ہی بات کروائی اور اس کو بھی اس نے یہ کہا کہ اس کی شادی پیر صاحب سے نہیں ہوگی, اسے کہو کوئی ہنگامہ نہ کرے, ہمارے ساتھ چلے. تو ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ, ادھر سے میں بھی گھر پہنچ رہی ہوں. اب ماں بھی آ گئی گھر میں اور ڈاکٹر کو ہی بلا لیا گیا. تو زارا خوش ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ بغیر چون چرا کے, شور مچائے بغیر آ گئی لاہور. جب لاہور آئی ہے تو جو حشمت صاحب ہیں وہ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات, انہوں نے کہا ہم تو تجھ سے جھوٹ بول کے لائے تھے, اب تیری ایسی کی تیسی, اب تو کچھ کر کے دکھا. اور اماں کو بھی منع کر دیا گیا کہ خبردار تم نے نہیں بولنا. ڈاکٹر کو کہا گیا کہ شادی میں شامل ہونا ہو, نہیں تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. اور میں دوبارہ پیر صاحب سے بات کرتا ہوں کہ کیا وہ راضی ہیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے. اچھا, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے ابا بڑا عجیب کام انہوں نے یہ کیا کہ جب زارا گھر سے گئی ہے اور جب تک اس کا پتہ نہیں چل گیا تو نہ صرف پرچہ کروایا بلکہ مارکیٹ میں, خاندان میں, محلے میں ہر شخص کو روک روک کے بتایا جی میری بیٹی زارا جو ہے بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ. کہتے یہ انہوں نے کیوں کیا, غصے میں کیا, کہتے یہ نہیں پتہ, لیکن مارکیٹ میں, محلے میں, خاندان میں سب کو یہ پتہ تھا کہ زارا کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے. جب جی اپنے پیر صاحب کو بلایا اور یہ سارا مدعا ان کے آگے رکھا. اب اکمل جو ہے وہ بڑا کائیاں آدمی تھا, شاطر تھا, وہ جانتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں نہیں, میں یہ شادی نہیں کر سکتا, تم دیکھو کہ تمہاری بیٹی تو بدنام ہو گئی ہر جگہ, اور میں ایسا نہیں کروں گا. ابا نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ نہیں مرشد, آپ یہ مہربانی کریں, پہلے بھی تو آپ کہہ رہے تھے شادی کرنے کے لیے, تو یہ میری ذات پہ احسان ہوگا. اور منت ترلے شروع کر دیے. پیر صاحب نے منت ترلے کروانے کے بعد ہاں کر دی اور ڈیٹ رکھ دی گئی. امی, ڈاکٹر, ٹیل لگا لیا انہوں نے, ریکویسٹ کی, زارا روئی, لیکن ابا کا دل ٹس سے مس نہیں ہوا, اور ابا نے زارا کی شادی, وہ کہتا ہے کہ اکمل سے کی اور اس کو رخصت کر دیا. ڈاکٹر اکمل کہتا ہے کہ ڈاکٹر اکمل نہیں, ڈاکٹر احسان کہتا ہے کہ جی جب میری بہن رخصت ہوئی ہے تو میں بہت رویا تھا, زارا بہت روئی تھی, میری اماں بہت روئی تھی, لیکن ہم سب اپنے باپ کی ضد, ہٹ دھرمی اور غصے کے آگے مجبور ہو چکے تھے, ہم بات نہیں کر سکتے تھے. اور زارا بیاہ کے اکمل کے گھر چلی گئی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ 4 دن کے بعد اکمل کی کال آئی میرے ابا کو کہ جی اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤ, کچھ دن رکھو اور پھر اس کو بھیج دینا. کہتا جی میری ڈیوٹی لگائی گئی, امی نے مجھے کہا جا کے زارا کو لے کر آ. یار میں نے گاڑی نکالی, میں زارا کو لینے کے لیے گیا. زارا گاڑی میں آ کے بیٹھی, بہت خاموش تھی. میں نے قریدا, میں کہا زارا کیسی ہو؟ تو اس نے کہا بھائی کیسی ہو سکتی ہوں. تو میں نے کہا نہیں, اب جو ہونا تھا ہو گیا, جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے,
تو کیسے حالات ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی اس گھر کے اندر 2 بیویاں اس کی مجھ سے پہلے ہیں اور 4 دن کے اندر مجھے ایک لمحے ان عورتوں نے بیٹھنے نہیں دیا. صبح سے لے کے شام تک کام کرواتے ہیں. اور جی بیٹا دوستوں میں معذرت چاہتا ہوں, ایک فین آ گیا تھا منا صاحب, وہ جا رہا ہے تصویر بنانے کے لیے, کمالی کے ساتھ تصویر بنانے آیا تھا. تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں اس کی 2 بیویاں پہلے سے ہیں جنہوں نے مجھے پہلے دن سے اپنی زر خرید لونڈی سمجھ لی ہے اور بڑی بد زبان ہے. اکمل خود بہت بد زبان ہے اور یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے, کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہے, یہ ایک فراڈی ہے. اور اس کی گفتگو اتنی بری ہے کہ کوئی بدماش بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا ہوگا جیسی گفتگو میرے ساتھ کرتا ہے. جی بیٹا, جی بیٹا آگے ماں پاپا نے بات کرنی ہے. دوستوں یہ دیکھیں منا آیا مجھ سے کہہ رہا ہے ماں پاپا نے بات کرنی ہے, تو میں ذرا ان سے بات کر کے کہانی بعد میں سناتا ہوں. دوستوں معافی چاہتا ہوں, وہ ایک فیملی آ گئی تھی تصویریں بنوانے. تو میں کہاں تھا, اچھا دوستوں اس طرح سے زارا کی زندگی اس کے باپ نے خود تباہ کر دی. وقت گزرتا گیا, تقریباً 1 سال تک میرے ابا کے پیر بابا اکمل صاحب نے ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بٹورے, اور ابا نے گھر بھی دیا, گاڑی بھی دی, اور جو وہ کہتے رہے وہ کرتے رہے. دراصل وہ کہتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب اکمل صاحب نے دکان پہ آنا شروع کیا تو ابا کی کوئی پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی 1.5-2 کروڑ. اکمل صاحب نے دعا کی, وہ پیمنٹ ہو گئی 1 ہفتے کے اندر. اس کے بعد کہیں اکمل صاحب نے کہا جی, ابا نے پوچھا فلاں جگہ پہ پلاٹ لے لوں, انہوں نے کہا جی کنال کے 2 پلاٹ لے لے. وہ زمین اوپر چلی گئی. تو ابا کا بڑا پکا عقیدہ یہ تھا کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب اکمل جو ہے وہ ایک زمانہ ساز آدمی تھا اور شہروں میں گھومنے والا, گاؤں میں گھومنے والا, لوگوں کو ڈیل کرنے والا, تو اس کو تھوڑا بہت تو اندازہ تھا, اس کی سینس تو کام کرتی تھی. اور ویسے بھی کہتے ہیں منی میکس دا میئر گو, دام بنائے کام. ابا انویسٹ کرتے تھے, اس کے اندر پروفٹ ہو جاتا تھا. ابا کو اس نے کہا جی فلاں کنٹینر اٹھا لیں کھلونوں کا. وہ بند کنٹینر جو ہے 50,000 یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ دے گیا. تو نے کہا جی کمال ہو گیا جی, اکمل صاحب بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. دوستو یہ جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں, میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو پیر خانے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, جو خاندانی لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں تو ایک ایسے شخص کا قصہ سنا رہا ہوں جو تھا ہی جھوٹا, جعلی اور ڈبہ پیر. ڈبہ پیر زیادہ بہتر اصطلاح ہے اکمل جیسے لوگوں کے لیے. تو وقت گزرتا رہا اور 1 سال کے بعد کہتا ہے کہ ابا کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, دکان پہ بیٹھے ہوئے, ایمبولینس بلائی ہے. تو جب ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب عظیم نے کیا کیا, بھائی نے ساری جائیداد, ساری دکان, سارے بینک بیلنس پہ قبضہ کر لیا. زارا کی اور ڈاکٹر کی چھٹی کرا دی, کیونکہ عظیم کا کہنا یہ تھا کہ ابا کے ساتھ یہ سارا بزنس میں نے اسٹیبلش کیا, میں نے محنت کی ہے, دن رات ابا کا ساتھ میں نے دیا ہے, تو زارا کا یا ڈاکٹر کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. عظیم نے یہ مہربانی ضرور کی کہ ایک گھر جو کہ تقریباً 2 کنال کا ہے جہاں ہم رہتے تھے, اور 2 گاڑیاں اور کچھ لاکھ روپے اس نے امی کو دے دیے کہ یہ آپ کے لیے, یہ آپ رکھیں. اور کہتا مجھے چاہیے بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے سیٹ کر دیا تھا, اور میں ویسے بھی بہت, میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا. کہتا میری شادی ہو گئی, میرے بچے بھی ہو گئے, میں بہت اچھا سیٹ ہو گیا, لیکن زارا جو ہے وہ تکلیف میں تھی. کہتا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے زارا سے کہا کہ زارا اس کمبخت سے نجات لے لے, خلا لے لے. اب تو ابا بھی نہیں رہے جو تجھے منع کریں گے یا روک ڈالیں گے. دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ڈاکٹر احسان کہتا ہے میں اور زارا کہتا ہے ہم دونوں بہت قریب بہن بھائی ہیں. کہتے افتخار بھائی ہمارے ابا جو منہ سے نکال دیتے تھے نا, ہماری ٹانگیں کانپ جاتی تھی. کہتا ابھی بھی بڑے ہونے کے باوجود بھی ہم ہپناٹائز ہو گئے تھے, خوف زدہ ہو گئے تھے, فوبیا کا شکار تھے. کہتا مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن جو ابا نے کہہ دیا ہے نا اس کے بعد چون نہیں نکلتی تھی ہماری. تو میں نے زارا سے کہا کہ اب تو اس منحوس آدمی سے نا چھٹکارا حاصل کر لے, اس سے طلاق لے لے, خلا لے لے, میں تیرے کیس کروا دیتا ہوں, 2-3 مہینے میں خلا ہو جائے گی.
اور تو میرے پاس آ جا، ہم پاکستان چھوڑ دیں گے، میں اپنی بیوی کو تجھے لے کے بچوں کو لے کے پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا، بس اور نہ سہ، بڑی تکلیف سہ لی۔ ڈاکٹر کہتا ہے زارا کا رنگ کالا ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی ہے، اور اس نے مجھے انکار کر دیا میری بات ماننے سے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہیں رہوں گی، اسی کے ساتھ رہوں گی اور اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زارا اب اپنے آپ کو سزا دے رہی ہے، اور شاید وہ لاشعوری طور پہ میرے ابا کے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے تاکہ اوپر والا جو ہے اللہ، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہ کر دے، اس لیے وہ اس جبر زدہ اور زیادتی والی اور گھٹن زدہ زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور وہ جینے کی طرف آ نہیں رہی۔ تو ڈاکٹر احسان کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ زارا کو میری بات ماننی چاہیے یا اسی کمینے شخص کے ساتھ رہنا چاہیے جو ایک ڈھونگی، ڈبہ اور جعلی پیر ہے۔ تو دوستو، یہ ذمہ داری میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کمنٹس کے اندر لکھ کر بتائیں کہ کیا زارا کو ڈاکٹر اکمل کی، اپنے ڈاکٹر احسان کی اپنے بھائی کی بات مان لینی چاہیے یا وہی تعفن زدہ زندگی گزارنی چاہیے؟ کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی سن کے مجھے لگا کہ ایک بیٹی باپ کے بدعقیدے کی بھینٹ چڑھ گئی، اور ایک جعلی پیر دھوکہ دے کے، ذہنی طور پہ کیپچر کر کے، ہپنوٹائز کر کے زارا جیسی ہستی مسکراتی اور ایک خوبصورت بچی کی زندگی برباد کر گیا۔ دوستو، میں خود جو ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہے کسی شخص کے بارے میں، آپ اپنا عقیدہ ضرور رکھیں، لیکن اپنے بچوں کو اس کی بھیڑ نہ چلائیں، جیسے ایک باپ نے زارا کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ 4 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ زارا کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا آپ تمام کا۔ آپ کمنٹس کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، فیڈ بیک آتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس فقیر کے کنٹینٹ کو دیکھتے رہیے گا اور شیئر کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیروں کو سلامت رکھے، اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔